السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیم بھائی، یہ ہمارا علماء کرام کے ساتھ سیشن ہوتا ہے اور اس میں علماء کرام سے ہم لوگ مختلف سوالات کرتے ہیں۔ کچھ سوالات آڈینس سے آتے ہیں، کچھ سوالات جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ملاقات ہے آپ کی ڈاکٹر عمیر صاحب سے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، اور مفتی محمد اکمل صاحب سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ بتا رہے تھے کہ ان کے والد محترم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ دو سوال میں یہاں سے لوں گا، پھر آڈینس کے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے، مغرب اور ہندوستان اپنے مذہب اور تہذیب کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے فروغ دیتے ہیں، کیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھی اس میدان میں کام کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کن حدوں میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جس طرح حرام کو حلال مطلقاً کہہ دینا یہ بعض صورتوں میں کفر یا کم از کم گناہ ہوتا ہے، ایسے حلال کو حرام کہہ دینے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا جی، فلمیں ہوں چاہے ڈرامے ہوں، اس میں مختلف قسم کے سین ہوتے ہیں۔ جو غلط سین ہے وہ حرام کہلائے گا، اور جو صحیح سین ہے وہ حلال کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مطلقاً سب کچھ حرام کہہ دیں گے تو گویا کہ آپ حلال کو بھی حرام کہہ رہے ہیں، اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے، اور صاحب تقویٰ تو کم از کم ایسا نہ کرے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ شاید کوئی میرے رائے سے اختلاف کرے، اور ان کو حق حاصل ہے کہ بالکل ہر دور میں جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں اور شریعت اس طریقے کو اختیار کرنے کے سلسلے میں آپ کو اجازت اور رعایت دیتی ہو، تو شریعت کی لیمیٹیشنز کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اس کام کو کریں گے تو یقیناً آپ بہت اچھے کامیاب بھی ہوں گے، اور لوگ تیزی کی طرف کے ساتھ دین کی طرف مائل ہوں گے۔ دیکھیں، اس وقت اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی فلم ہو، ڈرامہ ہو، پڑوسی ملک کی فلم انڈسٹری نے آپ کی انڈسٹری کو ختم کر دیا۔ بے شک آپ کے گھر میں ایسے نام رکھنے لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ جو بعض دوسرے نام، بالکل ایسا ہی۔ اچھا، رشتوں کے نام، رشتوں کو جو پکارنے کا ہے وہ رواج وہاں، اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے، بلا مبالغہ میجورٹی آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی، جو ان اثرات کو قبول کرنے کے بعد اس طرف جا رہی ہے، اور وہ دین کے قریب نہیں ہے۔ تو اگر اصلاحی فلمیں، اصلاحی ڈرامے بنائے جائیں، ان میں قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، مواد اس میں اچھا ہو، اور اس کے لیے بہتر یہ کہ علماء کا ایک پینل بنایا جائے جو پڑھے لکھے علماء ہوں اور دین کا بھی اچھی طریقے سے گہرائی سے علم رکھتے ہوں، ان کو اسکرپٹ وغیرہ دکھایا جائے، ان کو تمام چیزیں دکھائی جائے، ان سے اپروول باقاعدہ لی جائے، اس پہ ڈرامہ بنایا جائے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان قرآن اور حدیث کو قبول نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ نفس و شیطان اتنے اس پر غالب ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے فلمیں یا ڈراموں سے وہ ایک اثر قبول کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے گناہ چھوڑتے ہوئے صرف ایک ڈرامہ دیکھ کر گناہ چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی عبرتناک انجام دکھایا، انہوں نے دیکھا، دل پہ چوٹ لگ گئی، گناہ چھوڑ دیے۔ کتنی ساسوں نے توبہ کر لیے، کتنی بہوؤں نے توبہ کر لیے۔ جہاں خرافات عام ہیں وہیں پہ کچھ پازیٹیو فائدے بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ عمومی اصلاح کے لیے نہیں بنائے جاتے، اس لیے اس کے نقصانات زیادہ معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ہماری گفتگو اس بات میں ہے کہ اگر اس میں اسلام کو دکھایا جائے، قیودات کا لحاظ رکھا جائے، اور علماء سے اپروول لے لی جائے، پھر ڈرامہ بنایا جائے، تو انشاءاللہ بہترین اس کے مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے پہلی مرتبہ یہ بات سنی آج، اور بڑا اس سے دماغ کلیئر ہوا کہ اگر علماء کی سرپرستی میں اس کام کو کیا جائے تو ہم اس سے یقیناً مثبت نتائج مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی پہ میں مفتی صاحب کی بات کے ساتھ ہی میں اس کو بڑھاتا ہوں، بہت خوبصورت انداز سے مفتی صاحب نے بیان فرمایا، لیکن اس میں کچھ باتیں ہیں جن کا مزید ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے پوری دنیا ایک قصبے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے جرائم، مجرم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اسی طرح سے میڈیا کے اندر بھی، چاہے وہ ڈرامہ آرٹسٹ ہوں، ڈرامہ بنانے والے ہوں، یا فلم سازی کرنے والے ہوں، وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ لوگ مغربی تہذیب کو اور ہندو تہذیب کو پاکستانی معاشرے کے اندر جس انداز سے اس کی پینیٹریشن کی جا رہی ہے، پاکستانی قوم اور نسل کے لیے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اس میں وہ تمام تر اصلاحات ہونی چاہیے جن کا ذکر مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے فرمایا، لیکن ساتھ میں یہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ اس میں مغربی تہذیب کو پروان چڑھاتے ہیں، اس میں ہندو اور مشرکانہ تہذیب کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اسلامی شریعت کے اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے، فحش مناظر دکھائے جاتے ہیں، فحش گانے چلائے جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ سین اس میں داخل نہیں کیا جائے گا تو دیکھے گا کون، تو یقینی طور پر
ان تمام تر چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے جن کا ذکر مفتی صاحب نے فرمایا. اور ایک بہت خطرناک بات یہ ہے کہ کیونکہ میڈیا کو ایک ویپن اور ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو پاکستانی ڈراموں کو اور پاکستانی فلموں کو بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں مایوسی پھیلانے کے لیے, پاکستانی سرزمین سے نفرت پیدا, پاکستان سے زندہ بھاگ, اب اس طرح کے ڈرامے اور ایسے مناظر بھی پاکستانی ٹیلی ویژنز پر دکھائے گئے. تو لہٰذا بالخصوص جو ڈرامہ بنانے والے ہیں, فلمیں بنانے والے ہیں, ان قیودات کا خیال تو رکھیں جو مفتی صاحب نے فرمایا. ایک بات کو ضرور ایڈ کریں کہ آپ اپنی مشرقی روایات کو پس پشت نہ ڈال دیں. ایک زمانے میں محمد بن قاسم, شاہین, صلاح الدین ایوبی, ان شخصیات پر ڈرامے بنتے تھے. اب آپ نے اپنے سیلیبریٹیز ہی چینج کر دیے. ہمارے یہاں جب مختلف پروگرامز کے اندر اس طرح کی شخصیات آتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو, اپنے مشائخ کو, اپنے سائنسدانوں کو, اپنے اہل علم حضرات کو بھلا دیا. تو لہٰذا مفتی صاحب کی بات جو بہت خوبصورت ہے, اس کے ساتھ مزید یہ 2-3 باتیں ایڈ کروں کہ مشرقی روایات کو پامال نہ کریں. آپ مغربی اور ہندوانہ تہذیب کو اپنے ڈراموں فلموں کے ذریعے سے معاشرے میں انڈکٹ نہ کریں, اور خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ یہ دور جدید جس میں میڈیا کو بطور ایک ویپن کے استعمال کیا جاتا ہے, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور بہت سی فلمیں ڈرامے ایسے بن رہے ہیں یقیناً جس سے جیسے یہ فوج کو بھی فائدہ ہوتا ہے, عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ آپ کا ایک پوائنٹ بہت اچھا ہے, اور میں یہ آڈینس کے آپ کے اس پوائنٹ کے ذریعے اور مفتی صاحب کی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب شاید ہماری جو فلم انڈسٹری ہے اور جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے, یہاں پر اب فائنینسز شاید اتنے موجود ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو محمد بن قاسم پر فلم بنا سکتے ہیں, طارق بن زیاد پر اب فلم بنائی جا سکتی ہے, جو کہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بھائی اگر ہالی ووڈ کی پروڈکشن نہیں ہے تو اس سے 19-20 ہی کا فرق ہے. اب ماشاءاللہ پاکستانی ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز ایسی فلمز بنا رہے ہیں جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. جی وسیم, آپ کے پاس کچھ سوالات؟ جی 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 کیجئے, سوال کیجئے. میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ کو ٹی بی اور ان کا ایک لنگس نکال دیا گیا ہے, تو اس صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا مرض یا کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو جائے کہ جس کی بنا پہ روزہ رکھنا دشوار ہو تو انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن وہ عذر واقعی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے, اس کو ثبوت 3 طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے. نمبر 1, کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہے اگر آپ اس حالت میں روزہ رکھیں گے تو آپ مر جائیں گے, یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا, یا سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پچھلے رمضان میں اس طرح روزہ رکھا اور مرض بڑھ گیا, یا موجودہ مشاہدہ کہ ابھی روزہ رکھا اور مرض بڑھنا شروع ہوا. ان 3 میں سے کسی ایک سے ثبوت حاصل ہو جائے تو روزہ چھوڑ سکتے. سن لیا آپ نے؟ ٹھیک, ماشاءاللہ. جی جی, ایک اور سوال بھی ہے یہیں سے. جی جی, السلام علیکم. میرا سوال یہ کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں اور اگر کسی کام سے نماز سے اٹھ کے جانا پڑے تو کونا موڑ دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز نہ پڑھ لے. تو مطلب اس کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے ایسا؟ مطلب میں بڑوں سے سنا ہے. ویسے اگر پڑھ لے شیطان نماز پڑھ لے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ جب کبھی اٹھیں تو جانماز کو ایسے ہی چھوڑ دیا کریں تاکہ شیطان بھی نمازی بنے. شیطان پڑھ لے, بڑا ظالم ہے, پڑھے گا نہیں کبھی. ہاں جی, اور جب یہ سوال میں لے رہا تھا تب میرے ذہن میں یقین مانے مفتی اکمل صاحب کی یہ مسکراہٹ تھی, ہو سکے یہ کہیں گے. اور اوپر ایک اور بھی ایسا سوال ہے, اوپر سے 2 سوال آتے ہیں, وہ لے لیجیے. جی جی, السلام علیکم جنید بھائی. جی, میرا سوال ہے کہ ایک بیٹا ہے, مطلب کسی کی مرید بن جاتا ہے, مرشد اختیار کر لیتا ہے مرشد کے ساتھ, تو وہ ان کے کہنے پہ سارے کام کرتا ہے, ان کے کہنے پہ اپنے گھر کے سارے کام چھوڑ دے گا. اگر ماں اس کو ایک کام کہہ دی کہ بیٹا آج میرا یہ کام کر دو, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ذکر پہ جانا ہے یا میرے درس میں نے جانا ہے سننے, تو اس کا کیا ہے حساب؟ مطلب ایسا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ٹائم حالانکہ کم ہے لیکن یہ جواب مجھے آپ دونوں حضرات سے چاہیے. جی دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں فوراً پیر سے بدگمانی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک, اگر وہ پیر صاحب بعمل ہیں, باشرع ہیں, صاحب علم ہیں, اور انہوں نے اپنے مریدین کو یہ تعلیم نہیں دی ہے, از خود بچے جب بعض اوقات دنیا سے دین کی طرف کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ ذرا ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ چیزیں اپنے اوپر خود مسلط کر لیتے ہیں. سچ. تو فوری طور پر پیر صاحب سے بدگمان ہونا قطعاً غیر مناسب ہے. اگر والدیں محسوس کرتی ہیں کہ بچہ ڈس بیلنس ہو گیا ہے اور جس کو پیر صاحب کا دامن تھام کے شریعت پہ چلنا چاہیے وہی شریعت کو پامال کر کے اپنے آپ کو برا رول ماڈل بنا رہا ہے, تو کسی طریقے سے پیر صاحب سے رجوع کر لیں. خود اصلاح کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کو عرض کریں کہ حضور بچہ ایسا ہو گیا ہے, آپ کے دامن سے وابستہ رکھنا چاہتی ہوں, تھوڑا سا نگاہ کرم فرما دیجئے.
اب اگر صحیح پیر صاحب ہوں گے تو وہ اس کو گائیڈ لائن دیں گے, بچہ فوراً قبول کرے گا اور ماں کے قدموں میں گرے گا. لیکن اگر انہوں نے یہ غلطی کی کہ پیر صاحب کے خلاف بولنا شروع کر دیا تو یہ بچہ ان سے باغی ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پھر اور زیادہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرے. میں اس میں بات ایڈ کروں, مفتی صاحب نے جو پیر صاحب کی طرف سے جو جہت تھی وہ بتائی. میں اب آپ کے بیٹے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے, تو لہٰذا ایسے تمام لوگ جو مشائخ کے مریدین ہیں انہیں چاہیے کہ ایک پہلو تو وہ ہے والدین کے لیے جو مفتی صاحب نے بیان کیا, اولاد کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن میں پیر یا مرشد کی اطاعت کو فرض نہیں کیا گیا, والدین کی اطاعت کو فرض کیا گیا. یہاں تک کہ اگر جہاد فرض کفایہ ہو تو آپ والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر نہیں جا سکتے. تو لہٰذا پہلے والدین کے حقوق کو بھی ساتھ ساتھ پورا کریں اور اس کے بعد پھر آپ اپنے مشائخ کی خدمت اور صحبت میں بھی حاضر ہوں. اور والدہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو نیک صحبت کی طرف جانے کے لیے اس کو آمادہ کرے, اس کو ترجیح دے اور کوشش کرے کہ بیٹا نیک صحبت میں جائے, تو یقیناً اس سے بہت اچھے اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں بھی والدین کا تو وسیم, والدین کا تو بھائی بہت خیال رکھو. اور آج تو اس لیے بھی کہ آج تو شاذ و نادر ہی آپ کو فرما بردار نظر آئے گا. اس میں والدین, میرے عزیز دوستو, والدین کی فرما برداری میں ضرور تکلف کرنا چاہیے. اور لیکن میں یہ مفتی صاحب کی اس بات سے میں اس سے زیادہ اگری نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ اتنی ضروری بات ہے والدہ کے لیے کہ بھائی آپ ضرور شیخ تک یہ بات کسی طرح پہنچائیے اور بچے کے ساتھ, بچے کو شیخ کے خلاف نہ کریں, کیونکہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا واللہ میں نے بھی ایسے ہوتے دیکھا ہے کہ بچہ شیخ کے خلاف بات نہیں سن سکتا اس وقت, تو وہ ماں کے بھی خلاف ہو جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. رحیم شاہ صاحب, یہ وہ قیمہ ہے جو بنایا ہے, دکھا دو بھائی. شیف فرا صاحب, قیمہ میں لاسٹ میں ایک چیز بتانا ایک جگہ پر رکھنا ضروری تھا کہ فریم بنا جائے. ایک چیز میں بتانا بھول گئی تھی, جب قیمہ بھون گیا تھا تو لاسٹ میں آئل شامل کیا تھا. اس کی خاص بات یہ تھی کہ سب سے لاسٹ میں آئل شامل کیا تھا اور اس کو ہلکا سا بھون لیا تھا. جی ہاں, اس کی خاص بات. اوپر آپ نے ادرک رکھی ہے, ادرک لہسن سے اس کو گارنش کر دیا ہے. ہری مرچ جو آپ کو بہت پسند تھی اس کو لائن پہ لگا کے رکھ دی ہے. تو یہ ہمارا قیمہ جو ہے آپ ان کو جانتی ہیں بہت اچھی طرح سے, ماشاءاللہ میری بہت فیوریٹ ہے, مجھے بہت پسند ہے. ان کو 3-4 رات پہلے جانا ہے, لیکن انہوں نے بڑی کمال کی ایک ڈش مجھے بتائی تھی. وہ کیا؟ وہ یہ خود ہی بتائیں گے, ڈش میں بتا دیتا ہوں, باقی ڈش کیوں کن کے لیے بنائی ہے وہ حالات یہ بتائیں گے. کبھی آپ نے زندگی میں انڈے کی کڑھائی کھائی ہے؟ انڈے کی کڑھائی نہیں, انڈے نے بنائی, انڈے اور آلو کی. یار میں گر گیا تھا شہری میں, میں نے کہا یہ, اب میں نے کہا کہ میری غربت کا مذاق تو نہیں اڑا رہی ہے. نہیں, یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بناتی ہیں, بچے ہوئے کھانوں سے چیزیں بناتی ہیں. بہت ساری تالیاں شیف فرا کے لیے. آئیے بھائی, یہ ہماری نشریات کا ایک اور حصہ ہے. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم جنید بھائی. جس طرح رحیم بھائی دیکھ رہے لگتا ہے میں کوئی پیسے کھا کے بھاگوں ان کے. السلام علیکم رحیم بھائی. بہت اچھا لگا بھائی, اب ہمارے سیٹ پر آئے, 4 چاند لگائے آپ نے. ان کا آپ کا سیٹ کیا مطلب؟ ہمارے سیٹ پہ آیا نا بھائی, ہمارا ہم سب کا. نہیں ہم بے دخل کر دو نا, نکال دو یہاں سے, ختم. خیر جناب, السلام علیکم. جنید بھائی, وسیم بھائی, رحیم بھائی, آج ایک سوال لے کر آیا ہوں میں. سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ ظلم کس چیز پر ہوا ہے؟ پاکستانیوں پر. کس چیز پہ؟ پاکستانیوں کو ہٹا کے نہیں, کس پہ؟ لائٹ پہ. کہہ رہے عوام پر. نہیں, عوام پہ تو ہوا ہے نا, پاکستانیوں کو ہٹا کے بتاؤ کس پہ ہوا سب سے زیادہ ظلم؟ نہیں ان کو ہوا ہے کچھ نہیں بھائی, نہیں, میں تو بہت مجھ پر ہوا ہے. مجھ پر نہیں, مجھے سونے نہیں دیتے لوگ, نشریات کرواتے ہیں صبح, مجھے بھی نہیں سونے دے رہے. 11th آور بھی کرواتے ہیں مجھ سے. میرا بھی نصیب ہے لائے بھائی. نہیں بھائی, یہاں پہ سب سے زیادہ ظلم ان پچھلے 67 سالوں میں 70 سالوں میں جو ہوا ہے وہ ہوا ہے ہماری مادری زبان اردو پہ. اردو پہ جو ظلم ہوا ہے نا بھائی, اب دیکھیں, پہلے کو انتقال فرماتے تھے, کتنے پیار سے لکھتے تھے کہ اختر بھائی کی شمع حیات
बाद फना के तुंद झोंकों के हाथों गुल हो गई, कितनी अच्छी लाइन होती थी। अब कोई मर जाता क्या बोलते, अबे अख्तर भाई टपक गए। ये क्या है यार, मतलब ये तो है, अख्तर भाई टपक गए, अख्तर भाई लुढ़क गए। भाई बहुत ज्यादा इतने प्यार से बोलते भाई इंतकाल हो गया उनका, ये भी नहीं बोल रहे। एक नया एडिशन हुआ हमारी, कल्टी भी इस्तेमाल करते हैं कभी, कल्टी हो गया। हाँ कैसे कल्टी तो उसके लिए करते हैं, निकल लिए। हाँ निकल लिए। अच्छा कल्टी ज्यादा उसके लिए जो पैसे लेके भागता है, वो तो कल्टी हो गया भाई। अच्छा नहीं, एक नया लफ्ज आया उर्दू जबान में, भंड। भंड, ये भंड ज्यादा मीडिया में से निकला है। भाई भंड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हैं? गड़बड़। गड़बड़, हाँ तकरीबन सही। हाँ जन लोगों को पता है, मतलब लुगत में आ जाएगा। इस लफ्ज का मतलब है, मतलब ये जब बोला जाता है समझ तो आती है, लेकिन इसका मुझे मालूम नहीं था कि मतलब भी है इसका। भंड निकला फंबल से, अच्छा गलती से, तो गलती होती है वो भंड कहलाती है। एक और अल्फाज जो हम काफी अरसे से यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी लुगत में नहीं, उसका वो कौन सा लफ्ज है पता है? जुगाड़। जुगाड़ लगाओ यार, जुगाड़ लगाओ, जुगाड़। रहीम भाई बड़ा हंस रहे, कितने जुगाड़ लगाए। बेटा फिलहाल तू ही लगा रहा है जुगाड़, हमारे जुगाड़ चल रहे हैं यहाँ पे। भाई जुगाड़ असल में, रहीम भाई बताओ, जुगाड़ जो है ना ये लफ्ज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। हाँ ये भी एक लफ्ज है जो भी आपने बोला, लगा रहे। आज सही देखो उर्दू हो रही ना खराब यहाँ पे। असल में जुगाड़ जो है ना ये टेक्नोलॉजी है रहीम भाई, और इस टेक्नोलॉजी पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है। टेक्नोलॉजी ऑफ जुगाड़, सारे काम जुगाड़ पे हो रहे हैं। रहीम भाई के दिमाग में आपने निकाह के गाड़ी वाले देखे थे, गजाला की रस्में निकाह 9 अप्रैल को होगी, इस तरह अच्छे अच्छे जबरदस्त गाड़ी उर्दू में होते थे। अब कहते भाई गजाला 9 को चली जाएगी। गजाला 9 को फारिग। हाँ एक अच्छा एक और अल्फाज है, एक और अल्फाज यहाँ पे, खांचा। खांचा, हाँ खांचा क्या होता है? मतलब पता तो है क्या होता है, मतलब खांचा क्या होता है? मुफ्ता। को सब पता है, मुफ्ता। खांचा मेरे ख्याल में जुगाड़ की बीवी टाइप का है। हाँ कुछ करीब करीब। अच्छा वो करी एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी भी है। अच्छा लेकिन हैरत की बात यह है कि भाई अब तो अगर उर्दू बोलने वाले तो बेड़ा गर्क कर चुके हैं, जो लिखने वाले हैं उन्होंने भी लिखना बड़ा तब्दील कर दिया है। अब एक जगह मैंने देखा, खैर बोलना नहीं चाहिए, एक जगह खबरनामे में आ रहा था, वो कह रहे कि पीटर विलियम की कीमतों में इजाफा हो गया है। हम परेशान हो गए, पीटर विलियम की कीमतों में, बाद में पता चला वो कह रहे थे पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो गया। ये उर्दू का हम यहाँ पे लेके आ गए भाई। अच्छा एक तरह अम्मी बहुत मारते हैं, खबरें पढ़ते थे ना जब, वो था जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच। हाँ तो हमने पढ़ा जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच। फौजी बना दिया उन्होंने। अच्छा एक और अल्फाज आती है यहाँ पे, बताएं, फटीक आ गई। फटीक, फटीक, फटीक का मतलब क्या होता है? आपके अपनी नई लुगत बना के बैठी हुई, सब पता है आपको। सारे अल्फाज उनको पता। फटीक होती है टेंशन। अच्छा एक और चीज है जो अक्सर वसीम भाई मेरे चश्मों के साथ करते हैं, बताओ वो क्या होती है? जो ये किया इन्होंने, ये क्या है? क्या है? नहीं, चिरांद। ये जो आप करते हैं ये चिरांद कहलाती है। अच्छा इसके अलावा चिरांद मतलब तंग करना, मतलब गंद करना, गंद करना मतलब गंद, डर्टीनेस। ये माशाल्लाह अक्सर सेगमेंट मैं इनसे कहता हूँ, या ये मुझसे कहते हैं कि यार ये सेगमेंट लीड आपने करना है, मैं हस्बत तौफीक गंद फरमा दिया करूंगा। मतलब चिरांद कर देते हैं, चिरांद कर देंगे। तो वसीम चिरांद सवाल जवाब करो, एक सवाल इन्होंने कर लिया, 2 सवाल मैंने कर लिया। वसीम चिरांद नहीं आप मेरे चश्मे को तो खैर करते, और कलाब में मेरी आंख में उंगली भी मार दी, वो मुझे पता नहीं था। और आपने सॉरी भी नहीं बोला। चलो ब्रेक में बोल दूंगा। अच्छा एक और लफ्ज आता है यहाँ पे, अभी इस वक्त एक लफ्ज आ गया है, बिनोट नहीं शॉर्ट, कि गप्पू को फारिग करो। गप्पू को फारिग हो गया, कहा होगा गप्पू कौन सी उर्दू है भाई? उसके बाद गप्पू को शॉर्ट करो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाते जाते एक अल्फाज आखिरी, एक अल्फाज आखिरी, ये बता दो टोकन क्या होता है? टोकन बताओ टोकन किसको बोलता है? टोकन क्या होता है? मैं बताऊं यहाँ पे किसको बोलते हैं? टीम में भी एक बंदे को बोलते हैं। कौन है वो भी? ब्रेक में सॉरी के बाद ये भी बता दूंगा। चले 2 बातें बताओ। चले ठीक है, जाने से पहले एक शेर पढ़ूंगा भाई। हाँ पढ़ दूं? पढ़ो भाई। अदम में रहते तो शाद रहते, उसे भी फिक्रे सितम ना होता। अदम में रहते तो शाद रहते, उसे भी फिक्रे सितम ना होता। जो हम ना होते ये दिल ना होता, ये दिल ना होता तो गम ना होता। वाह 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 वाह, खत्म हो गया रहीम भाई, खत्म हो गया। चले रहीम भाई आप मेरे साथ आएंगे, अब आप बांटेंगे, आज हमारे मेहमान हैं आप। इधर के लोगों के लिए इनाम देना, ऑडियो ने कॉन्कॉर्डिया और अलमीरा के इनामात आ जाए रहीम भाई, आप तकसीम कर दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छी बात।
نہیں میں جا رہا ہوں ہاں میرے یہ میرے اپنے ہیں. ارے آ جاؤ یار, اتنے میں تو دو پڑ گیا دے ہوگا. دے. بہت ساری تالیاں بجا دے. چلو چلو آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی. یہ المیرا کون لے گا بھائی؟ چلے آ جائے. یہ المیرا, یہ آپ کے لیے المیرا. ایک منٹ چکر بندو. دیں گے. ایک منٹ, چھینتے نہیں, ہاتھ سے نہیں چھینیں گے بھائی, ہاتھ سے نہیں چھینیں گے. جی جی کیا کر رہا ہے؟ کیا آ جانا گپتے نانا جی کی دکان پر فاتحہ پڑھوا رہے ہیں. بہت ساری تالیاں بجا دیں گپو کے لیے. اور ہم اپنے سوال جواب کے سیگمنٹ کا باقاعدہ کرتے ہیں آغاز یہاں سے, اور کچھ سنی کے گفٹ ہیمپرز ہیں یہاں سے آغاز کرتے ہیں. اس دوران میں سوال پوچھ لوں. سوال ہے میرا آپ سے کہ پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہے, جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے. پنجاب کے وزیر داخلہ کا نام مجھے کون بتائے گا, یہ بتائیں. ہے جی کون ہے پنجاب کے وزیر داخلہ, کون ہے بتائیں جی؟ چودھری نثار. یہ پنجاب کے نہیں ہیں. تو پھر پاکستان کا وزیر داخلہ کون ہے؟ سر پیٹر ولیم ہے. کون ہے جی؟ خواجہ صاحب نہیں, غلط. تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا. غلط ہے. نہیں نثار کھوڑو. نثار کھوڑو پنجاب کے, سندھ کے. بہت شکریہ جی, بہت نوازش. گفٹ ہیمپر دیں بھائی, جے ڈاٹ کا گفٹ ہیمپر دیں بھائی. خواجہ آصف. اللہ اکبر. پاکستان کی نہیں, یہ پکڑو بیٹا. پاکستان کی سیاست میں ایک زلزلہ آ گیا ہے. کوئی نہیں, آپ کا وزیر داخلہ کون ہے جی؟ بتائیں. شیخ رشید. پنجاب کے وزیر داخلہ شیخ رشید بنا دیا نیچے والوں نے. سب مل کر کہہ دیں واہ 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 واہ. شیخ رشید. اوپر والوں سے پوچھوں گا, یہ بتائیں آج ایان علی کی ضمانت ہوئی ہے, کون سی عدالت سے رہا کیا گیا ایان علی کو؟ بتائیں. ہاں بتائیں. کسٹم کی عدالت سے نہیں. کس صوبے کی کون سی عدالت سے؟ لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ سے کیا گیا ہے. کیوں موبائل نے میں؟ بہت ساری تالیاں. کرنٹ افیئرس. ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے امیر مقام. ان کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ بتائیں. امیر مقام کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ ANP. یقین مانے این پی سے نہیں ہے, جماعت اسلامی سے بھی نہیں ہے. ساری جماعتوں کے نام لے لیں, کچھ ہی رہ گئے ہیں. یہ ہماری ایک بہن بیٹی, ہماری خصوصی مہمان, ان کو کیوں موبائل دیجئے اور آڈیو نمبر بھی دیجئے. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے جی. مسلم لیگ نون سے. امیر مقام کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. کیوں موبائل دیجئے بھائی. اور امیر مقام میں سے وہ سیاستدان ہیں جن پر پاکستان میں سب سے زیادہ بام اٹیکس ہو چکے ہیں. انہوں نے سروائیو کیے ہیں وہ اٹیکس الحمدللہ. آڈیو نک کا گفٹ نمبر ہے پیچھے والے بھائیوں کو. ڈائنرز کا یہ آپ کے لیے ہے, اور ذرا پیچھے والے بھائی کو دیجئے پلیز. پیچھے والے بھائی کو دے دیں. اور آپ نے بڑے اچھے سے پیچھے والے بھائی کو دیا ہے, یہ آپ کے لیے ہے. یہ رانی کون کے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں آپ لوگوں کے لیے. ڈین پیک کے گفٹ نمبر. جانے سے پہلے ASP کن الفاظ کا مخفف ہے بتائیں. ASP جی, as soon as possible. as soon as possible. ASAP نہیں کہا میں نے, ASP کہا ہے. پولیس کا عہدہ ہے جنید جمشید صاحب. ASP سے کیا مراد ہے؟ جواب دیا گیا as soon as possible. میں ان حالات میں کیسے اس نشریات کو آگے بڑھاؤں بتایا مجھے. اتنا ظلم کیا مجھ پہ. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس. ذرا زور سے بتائیے. بہت شکریہ آپ کا. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس. اس کا مطلب ایز سون ایز پاسبل. جس نے بولا ان کے لیے کہتے ہیں واہ 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 واہ. کیوں موبائل کا گفٹ نمبر دے دینے, کیوں موبائل دے. بہت ساری تالیاں بجا دیں ان کے لیے. اوپر چلیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ASP سے مراد بتایا گیا ایز سون ایز پاسبل. اس سے پہلے میں نے پوچھا تھا جنید جمشید صاحب, جب آپ نہیں تھے یہاں پہ, اس مقام پہ ایک اور سانحہ بھی ہوا رحیم بھائی. میں نے پوچھا OIC سے کیا مراد ہے, اور آپ یقین مانے میری بہن نے جواب دیا اوکے آئی ول چیک. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, یہ ریکارڈ پر ہے, یہ آن ایئر ہے. اوکے آئی ول چیک اینڈ شی واز سیریس. تو یہاں پر یہ سانحے ہو رہے ہیں. تو DSP سے کیا مراد ہے جی؟ اس کا تو ڈپٹی کمشنر. وہ تو DC ہوتا ہے. گفٹ ہیمپر لائے بھائی. ڈپٹی کمشنر صوفی کا گفٹ ہیمپر. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ جملے میں اٹک جاتا ہوں. سپرنٹینڈنٹ. سب مل کر دفعہ کہتے ہیں سپرنٹینڈنٹ. کیا ہوتا ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. سپرنٹینڈنٹ بالکل صحیح. اچھا تم یار کیمرہ مین سے بعد میں لڑ لینا. یہ گورنمنٹ انکل کو کیوں موبائل دے بھائی؟
یہ گورمے کے گفٹ ہیمپرز ہیں اور یہ ہے جناب پاپولر کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے اور جناب یہ پاپولر کے پیچھے والوں کے لیے. پیچھے بہت سکون سے کچھ افراد بیٹھے ہیں, آپ لوگ ایک ہی فیملی کے ہیں میرا خیال ہے, شکل سے بہنیں لگ رہی ہیں. کیوں موبائل دے بھائی انہیں, کیوں موبائل دیں؟ اچھا بھائی یہ شعر کون مکمل کرے گا؟ کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے, بچی کو گفٹ ہیمپر دیجیے جی. کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے, یہ شعر مکمل کرے گا بھائی؟ 2 کیوں موبائل لیں گے اس شعر مکمل کرنے میں؟ دوسرا سوال, چلے میں شعر مکمل کرتا ہوں, بتا دیں کس کا شعر ہے. کیا کہیں احباب ہیں میں وسیم انکل نہیں ہوں. وسیم بھائی جی شکریہ, کوئی ہم اگلے سیگمنٹ میں سنیں گے, ابھی گفٹ ہیمپر لے لیں. کیا کہیں احباب کیا کاریں نمایاں کر گئے, BA کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے, کس کا شعر ہے یہ؟ اکبر الہ آبادی. احمد فراز. اس قوم نے ویسے ہی فراز صاحب کے ساتھ جو ظلم کیا ہے نا, SMS پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, مزید ظلم نہ کریں. یہ شعر ہے اکبر الہ آبادی کا. 2 کی موبائل دے وہیں, بہت ساری تالیاں. اعتزاز احسن صاحب کا تعلق کس جماعت سے؟ نون پیپلز پارٹی سے. پہلے کیا بولا؟ پیپلز پارٹی سے. پہلے نون کس نے بتایا؟ پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی سے. اعتزاز احسن کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. کیوں موبائل دے دیں آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے. اور چلیں یہ شعر بتائیں کس کا ہے. خنجر چلے چھوڑیں, آسان شعر کرتے ہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. یہ تو بڑا آسان شعر ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں بدنام. ہاں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کیوں موبائل دے بھائی, بہت ساری تالیاں. اور یہ کچھ زارا سافٹ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی, کہیں تالیوں کی آواز نہیں آ رہی مجھے؟ یہ کچھ ڈائنرز کے گفٹ ہیمپر ہیں. اور گفٹ ہیمپرز کیا ہیں بھائی, لائیے جلدی سے. ارے میرے بھائی کیا ہو گیا, اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی. چلو چھوڑو پھر, جلدی تم سے نہیں ہو پا رہا. اچھا پنجاب اسمبلی کا ایوان بالا کسے کہتے ہیں بتائیں؟ پنجاب اسمبلی. گفٹ ہیمپر اس طرح رکھیں گے میں جلدی سے بانٹ سکوں, بہت لیٹ کر رہے ہیں, ٹائم نہیں ہمارے پاس. پنجاب اسمبلی کے ایوان بالا کا نام بتا دیں. وہ مائی تو پیچھے. پنجاب اسمبلی کے ایوان بالا کا نام شہباز شریف. شہباز شریف. پنجاب اسمبلی کے ایوان بالا کا نام. ایک شعر اس کو. شیر, ہاں شیر سنائیں. وسیم ایک دن سو رہا تھا دنیا سے بے خبر, گردن کو اپنی موڑ کے تکیے پہ رکھ کے سر, ناگواہ کہاں سے ہوا ایک حور کا گزر, وہ تو گز گئی جنت میں, وسیم پکار اٹھا سردار. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے, تالیاں بجا دیں ان کے لیے بھائی. کیا پتہ نہیں کیا سنا ہے. گفٹ ہیمپر دے دے دی نے. اچھا بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, لیکن آپ لوگوں کے لیے اور بہت سارے انعامات ہیں جو کہ دیے جائیں گے قرآن اندازی کے ذریعے اور کچھ آنے والے سیگمنٹس سے بھی. اور ابھی ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا شان علم, جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج رحیم شاہ بھی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تالیاں بجاتے ہیں جی ایک دفعہ بھرپور.